اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بادشاہ کا لباس 16 ہجری میں مسلمان فوجیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچ گئی۔ عیسائی بیت المقدس میں قلعہ بند ہو گئے اور مسلم فوجوں نے اس کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ اس وقت عیسائیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش ہوئی، جس میں ایک خاص شرط یہ تھی کہ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر عہد نامہ کی تکمیل کریں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کی اس پیشکش سے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور ایک خادم۔ جب آپ مدینہ کے باہر پہنچے تو آپ نے خادم سے کہا، ہم دو ہیں اور سواری ایک ہے، اگر میں سواری پر بیٹھوں اور تم پیدل چلو تو میں تمہارے اوپر ظلم کروں گا، اور اگر تم سواری پر بیٹھو اور میں پیدل چلوں تو تم میرے اوپر ظلم کرو گے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے سوار ہو جائیں تو ہم جانور کی پیٹھ توڑ لیں گے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم راستے کی 3 باریاں مقرر کر لیں۔ چنانچہ سفر اس طرح طے ہوا کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے اور خادم اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا، پھر خادم بیٹھتا اور آپ اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتے۔ اس کے بعد کچھ دور تک اونٹ چلتا اور دونوں اس کے ساتھ پیدل چل رہے ہوتے۔ اس طرح سارا سفر طے ہوتا رہا۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ جب اسلامی لشکر سے ملے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک تہبند باندھے ہوئے ہیں اور آپ کے کرتے پر پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کو عیسائیوں کے فوجی افسروں اور بڑے بڑے مذہبی عہدیداروں سے ملاقات کرنی ہے۔ یہاں بڑے متمدی لوگ رہتے ہیں، آپ اس لباس میں ان کے سامنے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے سوا اور کوئی کہتا۔ تمہیں معلوم نہیں، ہم دنیا میں سب سے پست قوم تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم کو عزت دی۔ جب بھی ہم اس کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ غور فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل تھے، غلام سوار تھا، جسم پر چیتھڑوں والا لباس تھا، لیکن ہر جگہ دبدبہ تھا کہ عمر آ رہا ہے۔ کافر تھرا رہے تھے، حکومتیں لرز رہی تھی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کا پھٹے پرانے لباس میں بھی رعب تھا؟ وہ کھجور کی چپلیں پہنتے تھے مگر ان کا دبدبہ تھا۔ وہ خچروں اور گدھوں پر سوار ہوتے تھے اور زمانہ ان سے کانپتا تھا۔ ہم لمبی لمبی گاڑیوں اور ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں مگر ہم سے کوئی نہیں ڈرتا۔ فرق یہ ہے کہ وہ باطن پر زور دیتے تھے، ہم ظاہر پر زور دیتے ہیں۔ وہ ایمان کے متلاشی تھے، ہم درہم و دینار کی جستجو میں ہیں۔ ان کے پاس یقین کی دولت تھی، ہمارے پاس پیٹرول اور سونے چاندی کی دولت ہے۔